چنانچہ ایوری بڈی بیک پاکستان. میں ایک کر رہی تھی وجہ انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح جیسا لیڈر اتنا انٹیلیجنٹ, اتنا لبرل, اور اس کا پاکستان اوپن ہے ٹورڈز دا ویسٹ, انڈیا گھرا ہوا ہے. جی جی. تو انڈیا میں وہی اوہام پرستی جاری رہے گی. دس از دا کنٹری جو ایک آئیڈیل ملک بنے گا. چنانچہ ایوری بڈی بیک پاکستان. میں ایک صرف چھوٹا سا اس کا دوں گا کہ رانا لیاقت علی خان واز آور فرسٹ ایمبیسڈر ٹو ہالینڈ. خان لیاقت علی خان جب فوت ہوئے ہیں ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں. جی. ان کی کمی جو بنیان تھی وہ گندی تھی, اور ان کا کوئی بھی بچہ کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہے. پچھلے دنوں ڈیلسز کے لیے ان کے ایک بیٹے نے اپیل کی ہے. دوز ور دا لیڈرز. اب میں آپ کو کمپیریزن آپ کے سامنے, میں اس کو نہیں کر رہا. پاکستان کی ایئر ہوسٹسز, پہلی مرتبہ دنیا میں ایئر ہوسٹسز کا ڈیزائن ہوا ڈریس, پہلے کبھی نہیں ہوا. پیئر کارڈن پیرس. چنانچہ اس ڈریس میں جب وہ اترتی تھی دنیا کے کسی ایئرپورٹ میں, لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ پاکستان. اور بے شمار مثالیں ہیں کہ پاکستان اتنا بریلینٹ, آزاد خیال اور مطلب پروگریسو ملک. پھر جو ڈکریز ہوئی ہے آہستہ آہستہ, تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, آپ جانتے ہیں. میں 6 سال کا تھا اور وہ چیمبرلین روڈ پہ ایک پرانا مکان تھا جہاں ہم رہتے تھے. تو ایک روز میں نے دیکھا کہ میرے والد اور ماموں وہ ترے والی پگڑی باندھ رہے ہیں, اور میں نے کہا ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قائد اعظم کو ملنے جا رہے ہیں. اور ماموں قائد اعظم کہتے تھے ہمیشہ, قائد اعظم جو لو تھا قائد کے لیے اب تو ہے ہی نہیں ہے. برسیاں منا دی یہ کہ قائد کے فرمان, قائد کے فرمان پڑھے بھی تو صحیح نا, عمل بھی جتنی ان کی انٹیگریٹی تھی اس کو آپ فالو کریں. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے ڈیموکریٹک ملک ہے اور یہ کلرجی کے لیے نہیں بنا. دیٹس واٹ ہی سیڈ. تو وہ مجھے بھی لے گئے. اسلامیہ کالج میں قائد اعظم آئے تھے 1946 ہوگا 48, اور ہم گئے ہیں اندر نعمان, اور جب شروع ہوا قائد اعظم تشریف لائے. وہ یوزول انہوں نے ایچکن پہنی, منی سا شخص. نہ کسی کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا رہے ہیں, کیونکہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے گلے بیٹھ کے نعرے لگا قائد اعظم زندہ, پاکستان زندہ, بیکاز دے ٹرسٹڈ ہم. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قائد کیا کہہ رہے ہیں, بھروسہ بس. دے ور ان لو ود. کیا بات. تو ہم جو میں بات کر, میں باہر آیا ہوں تو وہاں پہ ایک صندوقچی سی پڑی تھی جس میں میرے والد صاحب نے 10 روپے ڈالے. تو میں نے کہا جی یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں اتنے؟ کہنے کہ اس سے پاکستان بنے گا نا. اور وہیں پہ ساتھ ایک شخص وہ گرین فلیگ کاغذ کے نا, وہ گرین فلیگ اس نے یہاں پہ میرے جو بھی میں نے پہنا ہوا تھا یہاں لگا دیا. پاکستان کا تھا یا مسلم لیگ کا تھا. وہ گرین فلیگ جو ہے وہ بہت عرصہ یہیں رہا, مطلب محسوسات کے طور. پھر وہ میرے اندر منتقل ہو. آج بھی وہ گرین فلیگ ہے یہاں, لیکن اب اس کا وائٹ حصہ کچھ داغدار ہو گیا ہے. اس کے گرین حصے میں بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں, اینڈ آئی فیل اٹ, اور میں کچھ کر نہیں سکتا. کیا ہم چاہ کے بھی یہ دراڑیں بھر نہیں سکتے؟ مجھے تو امپاسبل لگ رہا ہے. دراڑیں آپ نے خود بھی تو کریٹ کی ہے نا, اپنے کیے کا تو کوئی اپا نہیں ہو سکتا. وہ میرا ایک ناول ہے بہاؤ, جس کا ریسنٹلی ترجمہ انگریزی میں ہوا, کراچی میں اس کی ہوئی اناگریشن, اور اس کا نام ہے انگریزی میں ترجمہ ہے سورز آف سرسوتی. اس میں ایک دریا ہے 5000 سال پہلے, اور وہ سوکھ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے کنارے بستیاں بھی کھنڈر ہو جاتی ہیں. اس زمانے پانی کے ساتھ سویلائزیشن. تو وہ پہلا بندہ جو دیکھتا ہے کہ دریا سوکھ رہا ہے, اب اس نے بستی کو اطلاع کرنی کہ آپ کے دن پورے ہو گئے. یہ دریا نہیں ہوگا تو خوراک نہیں ہوگی, لوگ نہیں ہوں گے, اور یہ کھنڈر ہو جائے گی. تو ایٹ ٹائمز میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے محسوس کر لیا کہ دریا خشک ہو رہا, oh my God, and I can't do anything about it. میری کوئی نہیں سنتا. لیکن ایک اندروں سر پاویں انسان جنہ مرضی تلخ ہو جاوے, حالات دیکھ کے اکھڑ جاوے, بہت ساری کیفیات تو انسان گزرتا ہے, اور تسی تہاڈی طویل جرنی ہے. لیکن لگتا نہیں کہ کئی دفعہ انسان ضرور تو زیادہ اکتا جاندہ ہے چیزاں تو, اور بے معنی لگنی چیزاں شروع ہو جاندی ہیں. بیسیکلی جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں وہ اس حقیقت کو پا چکے ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے کھیل تماشا ہے, نتھنگ سیریس. اور میں بھی ظاہر ہے کہ میں مرشد میں ہیں میرے سارے, فرید الدین عطار, اور مطلب ہے کہ بلے شاہ اور شاہ حسین اور غالب.
تو میں ان کی پیروی کرتا ہوں.